ویسے تو ملک کے 3 بار وزیر اعظم رہنے والے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کو عملاً 2017 میں اقتدار اور سیاست دونوں سے نکال باہر کیا گیا تھا، لیکن پچھلے 3 سال سے وہ پاکستانی سیاست کا مکمل محور بنے ہوئے ہیں۔ تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہ نواز شریف کے بارے میں بات کیے بغیر چین نہیں لیتی۔ عدالتیں ہیں تو وہاں بھی ان کے خلاف ہونے والے فیصلوں کے حوالے مسلسل دیے جاتے ہیں۔ الغرض نواز شریف ابھی تک پاکستانی سیاسی میدان سے لا تعلق نہیں کیے جا سکے۔ اس سیاق و سباق کے ساتھ آج جج ارشد ملک کے حوالے سے ہونے والی اس پیش رفت کو دیکھا جائے تو ملک کے سیاسی منظرنامے میں تبدیلی کی افواہوں کو مزید تقویت ملتی نظر آ رہی ہے۔ خبر کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو العزیزیہ اسٹیل مل ریفرنس میں سزا سنانے اور فلیگ شپ ریفرنس میں بری کرنے والے جج ارشد ملک کو برطرف کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان کی زیر صدارت انتظامی کمیٹی نے جمعہ کو ارشد ملک کی نوکری سے برطرفی کی منظوری دی ہے۔ ارشد ملک نے دسمبر 2018 میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو العزیزیہ اسٹیل مل کے مقدمے میں 7 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ بی بی سی کے مطابق اس اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ کے 7 سینئر ججوں جسٹس ملک شہزاد احمد خان، جسٹس شجاعت علی خان، جسٹس عائشہ اے ملک، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس علی باقر نجفی نے شرکت کی۔ اسلام آباد کی خصوصی عدالت کے جج ارشد ملک نے سابق وزیر اعظم کو العزیزیہ ریفرنس کیس میں 7 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی نائب صدر مریم نواز شریف نے 6 جولائی 2019 کو ایک پریس کانفرنس کے دوران جج ارشد ملک کی ایک مبینہ ویڈیو جاری کی تھی، جس میں انہیں کہتے ہوئے سنا گیا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو العزیزیہ اسٹیل ملز کے مقدمے میں سزا دینے کے لیے ان پر دباؤ تھا۔ جج ارشد ملک ایک لیگی کارکن ناصر بٹ کو بتا رہے تھے کہ کیسے نامعلوم افراد کی جانب سے ان کو دباؤ میں لایا گیا اور ان کی نازیبا ویڈیو کا حوالہ دیا گیا، جس پر وہ بلیک میل ہوئے۔ مریم نواز نے اس وقت پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ جج نے ناصر بٹ کو یہ بھی بتایا تھا کہ کچھ لوگوں نے مجھے کسی جگہ پر بلایا، میرے سامنے چائے رکھی اور سامنے اسکرین پر ایک ویڈیو چلا دی۔ وہ لوگ اٹھ کر باہر چلے گئے اور 3-4 منٹ بعد واپس آئے تو ویڈیو ختم ہو چکی تھی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا ہے، جس کے بعد ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا سوائے اس کے کہ وہ ان سب کو مان لیتے جو ان سے کرنے کو کہا جا رہا تھا۔ مریم نواز جو آج کل مکمل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، انہوں نے تب مطالبہ کیا تھا کہ ان ناقابل تردید ثبوتوں کے سامنے آنے کے بعد اعلیٰ عدلیہ اور مقتدر ادارے نوٹس لیں، اور اس کے بعد نواز شریف کے جیل میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ نواز شریف تو جیل سے نکل کر باہر جا چکے ہیں، تاہم کیا آج کا فیصلہ نواز شریف کی سزا ختم کر کے ان کے دوبارہ اقتدار میں لانے کی راہ ہموار کر سکتا ہے؟ اس حوالے سے قانونی ماہرین کیا کہتے ہیں؟ ویڈیو سامنے آنے کے بعد ارشد ملک نے ایک بیان حلفی دیا تھا، جس میں انہوں نے نواز شریف کے بیٹے سے ملاقات کا اعتراف کیا تھا۔ عدالتوں کے ہاں یہ نقطہ زیادہ اہم رہا کہ جج ارشد ملک نے مجرم کے بیٹے سے ملاقات کی۔ ایسی ہی آبزرویشن سابق چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید کھوسہ نے دی، جب انہوں نے کہا کہ اس پر تمام ججوں کے سر شرم سے جھک گئے ہیں۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے بھی اس معاملے پر فیصلے میں کہا تھا کہ ارشد ملک نے جو بیان حلفی جمع کروایا تھا وہ دراصل ان کا اعتراف جرم تھا، اور اب جب ان کی نوکری بھی ختم کر دی گئی ہے تو کیا ان کے فیصلوں کی حیثیت کو بھی چیلنج کیا جا سکے گا؟ میڈیا رپورٹس کے مطابق وکیل سعد رسول کا کہنا ہے کہ ویڈیو کو بطور شہادت یا ثبوت پیش کیا جا سکتا ہے۔ بی بی سی نے لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج شاہ خاور کے حوالے سے لکھا کہ ان کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کی انضباطی کمیٹی کے فیصلے کے بعد ارشد ملک کی طرف سے دیے گئے فیصلوں پر اب سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذکورہ جج کے فیصلوں سے متاثرہ شخص یا اشخاص اگر اعلیٰ عدالتوں میں جانا چاہیں تو انہیں وہاں سے ریلیف ملنے کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذکورہ جج کے فیصلے کے خلاف سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے جو اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر رکھی ہے، اس میں وہ اس فیصلے کے قانونی نکات کی بجائے جج کے کردار کو زیر بحث لے کر آئے ہیں، اور یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ نون لیگ اپنے قائد اور اقتدار کے درمیان چنی جانے والی ان فیصلوں کی مضبوط دیوار میں پڑنے والے اس غیر معمولی شگاف کو استعمال کرتے ہوئے پوری کی پوری دیوار کو ڈھانے کی کوشش کرے گی۔ نون لیگ کے لیگل ونگ کے ذرائع نے بھی نیا دور کو اسی قسم کی لائنز پر تیاری کرنے کے بارے میں اندیا دیا ہے۔ مسلم لیگ نواز کی جانب سے جاری کردہ ایک اعلامیہ کے مطابق شہباز شریف کا کہنا ہے کہ آج کے فیصلے کے بعد سچائی سامنے آنے پر انصاف کا تقاضا ہے کہ محمد نواز شریف کی سزا کو ختم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کا فیصلہ دراصل نواز شریف کی بے گناہی کا ثبوت ہے۔